اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا جو کہ بھلائی کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسان کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے اور اس میں حل رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید کے واقعات کو توجہ کے ساتھ سنا کریں، سمجھا کریں اور پھر اس پر عمل بھی کیا کریں۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نما ہے نباب، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر آئیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں بھی تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد، مختلف نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ ایک چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت بڑی تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک گئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کا حال آدم کی طرح ہے کہ انہیں بھی مٹی سے بنایا گیا، پھر فرما دیا کہ تم سارے کے سارے ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب۔ سورہ صافات بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ پھر کہیں پہ یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو کہ اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا، جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اسی پسلی کی ہڈی سے ہر ہوا کو پیدا فرمایا، اسی لیے ہر مرد کے دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکون قلب حاصل ہو۔
اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہے اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ایک ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سارے گوہر پوشیدہ ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے اس بیان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ نمبر 1، مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف یہ کہہ دیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یعنی ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفہ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا فرمایا۔ نمبر 3، یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو پاک دامن بی بی کنواری بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4، یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان واقعات سے مندرجہ ذیل اسباق کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان 4 طریقوں کے ساتھ پیدا کیا جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان ملوکت کا خلاقیت کا ایک عظیم منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و کرسی اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قدر قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، کیونکہ وجود انسان عالم میں خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرتب ہی ہے، مرکب ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں اتحسب انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، یعنی اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر بہت بڑا عالم سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم دونوں مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں کو، مردوں کو اور پھر دونوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر اور قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا، لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو یہ تنبیہ فرما دی کہ اے مردو تم یہ ناز مت کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کو ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ تم کبھی یہ گمان بھی مت کرنا، تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے۔
وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طریقوں کی، کسی خاص بندشوں کے محتاج نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادہ میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کام میں چوں و چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تبارک و تعالی بے شک قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، علیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کب عطا فرمائی، ان کو کب خلیفہ بنایا اور ان کا لقب جو ہے وہ کون سا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، مطلب اللہ کا چنا ہوا بندہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز اور عبرت آموز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ آگے تک آیات چلتی جا رہی ہیں۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ ملائکہ بولے، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت کرے گا، خون ریزی سے کام کرے گا، خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہیں، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، نہ ہم ملائکہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان بھی کرتے رہیں گے، اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لہجہ اور ہر وقت ہماری زبانیں رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں۔ لا اعلم ما لا تعلمون، تم ان کو بالکل نہیں جانتے، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنی خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ کی جو فضیلت ہے، جس منزل پر ہم وہاں موجود ہیں، وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ ملائکہ کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام،
تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے بڑے متعجب ہو گئے، بڑے حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے بیٹھے ہو کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل پیدا نہیں ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب ہر آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، تو کافر ہو کر مردود ہو کر بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے بھی اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی ہیں۔ ہم دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے خدا تعالیٰ، کیا تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بلا شبہ علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چیز چھپاتے ہو اعلانیہ کرتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب ہر آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ محترم سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادہ میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے، نہ کوئی اس کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی زیرو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس کے مثل بھی کچھ نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم کی تخلیق و خلافت کے بارے میں خداوند قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے اور ہر ایک چیز کو منٹ سیکنڈ میں کرنے والا ہے، وہ جب اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار اور اختیار بہت ہی کم ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل ہمدردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کرے کہ یہ اللہ عز و جل کی سنت اور اس کا مقدس دستور بھی ہے۔ نمبر 2، فرشتوں نے حضرت آدم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خون ریز ہیں، لہٰذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے، کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا کو اپنا شعار زندگی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار ہیں۔ فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا تھا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں باری تعالیٰ دے گا، ایک قوت شہویہ، دوسری قوت غصبیہ اور تیسری قوت عقلیہ۔ اور چونکہ قوت شہویہ اور قوت غصبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فساد برپا ہوں گے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تو ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجنے والا ہے، خلافت سرفراز فرمانے والا ہے، جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے زمین میں خون ریزی کا طوفان لائے گا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے، کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح پڑھتی ہیں اور تیری تقدیس اور پاکی کا چرچا بھی کرتی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو جو مصلحتیں اور جیسی جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں، تم فرشتوں کو ان حکمتوں اور مصلحتوں کا علم نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مصلحتیں اور حکمتیں کیا ہیں؟ اس کا پورا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے جو کہ علام الغیوب ہی ہے، مگر ظاہر طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے بدن میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو فساد و خون ریزی کا منبع اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا، مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی موجود ہے، اور قوت عقلیہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ غالب ہو کر قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے تو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بجائے فساد و خون ریزی کے ہر خیر و خوبی کا منبع اور ہر قسم کی صلاح و فلاح کا سرچشمہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ نقطہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، اور فرشتے یہ سن کر خاموش بھی ہو گئے۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق بھی ملتا ہے کہ چونکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتوں اور حکمتوں سے کما حق واقف نہیں ہے، اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فعل پر تنقید و تبصرہ سے اپنی زبان کو روکے رکھیں اور اپنی کم عقلی اور کوتاہ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہرحال وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کا ہم بندوں کو علم بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبق پڑھنے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل خاص فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے کی اور کسی کتاب کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بذریعہ الہام چند لمحوں میں وہ علم انسان حاصل کر سکتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں قدم تک نہیں رکھا، نہ کسی استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا، نہ کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربانی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامع الکمالات بن گئے، اور ان بزرگوں کے علمی تبحر اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت و خلافت کا دار و مدار کثرت و عبادات اور تسبیح و تقدیس پر نہیں، بلکہ اس کا دار و مدار علوم و معارف کی کثرت پر ہے۔ چونکہ حضرات ملائکہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس خلیفۃ اللہ کے لقب سے وہ بھی سرفراز نہیں کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیے گئے، جس پر قرآن مجید کی آیات کریمہ بھی ہمیں موجود ملتی ہیں، اس میں ثبوت بھی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب عبادت گزار بندہ چاہے وہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، لیکن ایک علم حاصل کرنے والا ایک ایسا انسان جس کے پاس علم ہو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل والا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے علم کو جانچنے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے امتحان کا طریقہ کار جو آج کل رائج ہے، یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ خداوند قدوس نے فرشتوں کے علم کو کم اور آدم کے علم کو زائدہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ابلیس نے حضرت آدم کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے آپ کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب اور درجات رکھنے والے انسان کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر اس کی شناعت اور خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق ضرور لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں،
کہ وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہیں؟ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کیا کیا، ابلیس کے ساتھ کیا کیا، یہ سارے کا سارا آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔